آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کی حلف برداری کچھ دیر بعد صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کی عدالت کے باعث حلف سپیکر چودھری لطیف اکبر لیں گے۔ 10 کابینہ ارکان بھی حلف اٹھائیں گے۔ پہلے مرحلے میں کابینہ کا حصہ بننے والوں میں سردار فہیم اختر ربانی، میاں عبدالوحید چودھری، عامر یاسین شامل، جاوید ایوب، بازل نقوی، قاسم مجید اور جاوید بڑھانوی حصہ، یاسر سلطان، علی شان سونی اور ضیاء القمر کے نام بھی شامل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی شرکت متوقع۔ فریال تالپور حلف برداری میں شرکت کے لیے مظفر آباد پہنچ گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصل ممتاز راٹھور سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا آزاد کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کو وفاق کی ترجیح ہوگی۔ دونوں رہنماؤں کا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل اینا میمن کا بھی آزاد کشمیر کے نو منتخب وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور سے فون پر رابطہ، کہا آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی کامیابی کشمیری عوام کی فتح بھی ہے۔ غزہ میں امن کے قیام کی کوشش، اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ منظور۔ قرارداد کے حق میں 14 ووٹ آئے۔ روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی ڈرافٹ میں بین الاقوامی فورس تعیناتی کی تجویز شامل۔ امریکی مندوب نے کہا کہ آج دہائیوں سے جاری خون خرابے کے خاتمے کی جانب قدم ہے۔ الجیرین مندوب بولے، فلسطینی عوام سے انصاف کے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں۔ فلسطینی عوام کو اپنے فیصلے خود کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بورڈ آف پیس کی سربراہی میں خود کروں گا، اس میں دنیا کے بڑے معزز رہنما بھی شامل ہوں گے۔ امریکی صدر کی غزہ امن منصوبہ قرارداد منظور ہونے پر مبارکباد۔ غزہ کی تباہ کن جنگ کے بعد آگے بڑھنے کا راستہ نظر آ رہا ہے۔ غزہ کی تباہ کن جنگ کے بعد بالآخر آگے بڑھنے کا ایک راستہ نظر آ رہا ہے۔ UN سیکریٹری جنرل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سب سے اپیل ہے کہ جنگ بندی کو مستقل امن میں تبدیل کرنے میں مدد کرے۔ سب مل کر مشرق وسطیٰ کو ہتھیاروں تباہی سے پاک علاقہ بنا دیں۔ پاکستان کا غزہ میں تنازع کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کے غزہ منصوبے کا خیر مقدم۔ غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء ہونا چاہیے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ فلسطین کے لیے پاکستان کا ہمیشہ موقف واضح رہا۔ فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ہمارا بنیادی مقصد غزہ میں معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کی روک تھام اور غزہ سے اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلاء ہے۔ ٹرمپ کا سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کا اعلان۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آج امریکہ پہنچیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا امریکہ میں طویل ترین شٹ ڈاؤن کے ذمہ دار ڈیموکریٹس ہیں۔ وینزویلا میں گینگ بدترین ہیں۔ مجھے وہ حکومت پسند نہیں جو ملک چلا رہی ہے۔ وینزویلا سے نمٹنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی آپشن نہیں۔ جرائم کا گڑھ بننے والے شہروں میں فوج بھیجیں گے۔ فیفا ورلڈ کپ کے لیے ٹاسک فورس بنا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ مل کر ورلڈ کپ کی تیاریوں پر کام کریں گے۔ امریکہ میں لوگوں کو بہترین فٹ بال دیکھنے کو ملے گی۔ یوکرین فرانس سے سورافیل طیارے خریدے گا، اہم دفاعی معاہدہ طے۔ صدر زیلنسکی نے پیرس میں فرانسیسی صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاہدے کو تاریخی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے یوکرین کی طویل المدت سیکیورٹی مزید مضبوط ہوگی۔ یوکرین آئندہ 10 برسوں میں طیارے خریدے گا۔ فرانسیسی صدر میکرون نے معاہدے کو دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات میں ایک نئے مرحلے کا آغاز قرار دیا۔ معاہدے میں ڈرون، انٹرسیپٹر، گائیڈڈ میزائل اور جدید دفاعی نظام شامل ہیں، جن کی پہلی کھیپ کی ترسیل اگلے 3 برسوں میں شروع ہو جائے گی۔ بنگلہ دیشی عدالتی حکم کے بعد بنگالیوں کا مجیب الرحمان کی بیٹی حسینہ واجد کے گھر پر دھاوا۔ مجیب الرحمان کے مجسمے توڑے۔ ڈھاکہ کی عدالت کی جانب سے حسینہ واجد کو پھانسی کی سزا دیے جانے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے نکل آئے۔ مشتعل ہجوم نے حسینہ واجد کے گھر کی عمارت پر بنا مجیب الرحمان کے مجسمے کو توڑ کر حسینہ واجد سے نفرت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ کراچی میں اہم ملاقاتیں۔ سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل کے رہائش گاہ پہنچے، بیٹے عباس پٹیل کی شادی پر مبارکباد دی۔ کابینہ ارکان کے ہمراہ پیپلز پارٹی رہنما آفتاب شعبان میرانی کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت۔
وزیر اعظم کی لیگی رہنما جام کرم علی سے ملاقات، کراچی کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایس سی او سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر روس کے نائب وزیر خارجہ، ڈپٹی ڈائریکٹر پروٹوکول اور پاکستانی سفارت خانے کے حکام کا استقبال۔ اسحاق ڈار ایس سی او کے تحت 2 روزہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ 28ویں ترمیم جلد لائی جائے گی، وہ بھی منظور ہوگی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ایک جج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خود کو سیاسی احتجاج میں ملوث کرے۔ جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں وہ ان کے ذاتی مقاصد ہیں۔ اپوزیشن اتحاد قائم کی بحالی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان، پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک واک کی جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا، امن و امان کا قیام سیکیورٹی اداروں اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت سارا دن مخالفین کے خلاف کیسز بنانے اور ناجائز آئینی ترامیم کرنے میں مصروف ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کے علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ یہ ملک میں باہر نکلنے کا وقت ہے تاکہ آئندہ نسلوں کو بچایا جا سکے۔ بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں، برطانیہ، ناروے، آسٹریا کے پارلیمنٹیرینز بھی ملے۔ گورنر پنجاب سلیم رضا اور گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ کی ملاقاتیں۔ بلاول بھٹو کو صوبے کی موجودہ سیاسی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا۔ صدر پیپلز پارٹی کی محمد علی شاہ باجا کی پارٹی امور پر بریفنگ، رکن قومی اسمبلی خالد احمد خان کی کھوٹکی میں عوامی مسائل ان کے حل سے متعلق بات چیت۔ یک زبان ہو کر ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کو 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ لانے کی حمایت کی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو بل یہ 27ویں آئینی ترمیم کی جہاں پر ڈسکشن ہو رہی تھی، جہاں پر بحث ہو رہی تھی، ہم نے وہاں پر اپنا مقدمہ جیت لیا۔ وہاں پر ہمارے پاس نمبر زیادہ تھے، لیکن ہم الزام بھی نہیں لگا رہے، ہم بات کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بل کو اس 27ویں ترمیم میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کی مخالفت کی وجہ سے 27ویں ترمیم میں ہمارے بل کو شامل نہیں کیا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا الزام۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ بلدیاتی نظام سے متعلق ایم کیو ایم کی ترمیم آئندہ مہینوں میں آئے گی اور منظور بھی ہوگی۔ 27ویں ترمیم کی حمایت کے بدلے وزارتیں لے سکتے تھے، لیکن ایم کیو ایم نے آنے والی نسلوں کے مسائل کا آئینی حل پیش کیا۔ تمام جماعتوں کے پاس گئے، ان کے ساتھ مکالمہ کیا۔ وفاقی حکومت نے ہم سے اپیل کی تھی کہ ابھی اس معاملے کو روک دیں۔ ہمارے بل کی حمایت کرنے پر تمام جماعتوں کے شکر گزار ہیں۔ شرجیلی نام میمن کا مصطفیٰ کمال کو کرارا جواب۔ پریس کانفرنس میں کہا، متحدہ نے ہمیشہ بے بنیاد الزامات اور جھوٹ کی سیاست کی۔ 27ویں آئینی ترمیم کا آغاز بلاول بھٹو کی ٹویٹ سے ہوا۔ ایم کیو ایم کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں بھی ایم کیو ایم راہ فرار اختیار کرتی رہی۔ اب نئے صوبوں کا نعرہ مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی کوشش ہے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بولے، کراچی کا انفراسٹرکچر بتدریج بہتر ہو رہا ہے، گلی محلوں کی بہتری کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 میں حالیہ ترامیم آئین اور قانون سے متصادم قرار۔ لکھا، خواتین سمیت دیگر مخصوص نشستوں پر انتخابات سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نہیں کروا سکتا۔ انتخابات کے لیے ڈی آر او، آر او اور دیگر عملہ تعینات کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔